تراویح کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 روزہ 10 روزہ تراویح میں شرکت کی تو باقی آپ دن کے چھوڑ دیں، پورے 30 دن پڑھی جائے گی یا 29 دن جیسے روزوں کا ہوتا ہے معاملہ، اور 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور یہ مرد اور دونوں کو پڑھنی ہوتی ہے۔ چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بیسٹ ہے اور بہترین چیز ہے، لیکن اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو باقی بری ذمہ ہوتے ہیں، تو گھر پر بھی آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر پہ نماز ادا کرتے ہوئے سستی آتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔ ہاں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک مزید سنت یہ ہے کہ اگر صحیح پڑھنے والا ہے تو پورے ایک قرآن کا ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تو پھر وہاں پہ مسجد میں قرآن کا ختم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کلیئر ہو گئی بات کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح گھر میں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے قرآن ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آپ کا مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے پورا قرآن سننا کوئی لازم ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ جو مسجد میں اہتمام ہو رہا ہے وہاں کمیٹی، امام اور مقتدی جو ہیں وہ ایک قرآن کے ختم کا اہتمام کریں تاکہ سنت مؤکدہ ادا ہو، لیکن ہر ایک کو قرآن سننا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں تو سورتوں سے آپ تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تراویح بالکل یا چھوڑنے کے بجائے، اگر بعض لوگوں کو نماز میں سستی محسوس ہوتی ہے کہ طویل ہوتی ہیں تراویح، جی قرات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ تراویح چھوڑیں نہیں، خدارا اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اور سب سے بیسٹ ہے کہ آپ مسجد میں ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں قیام فرض نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں ہے۔ تو بعض کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، اتنی لمبی ہوتی ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، آدھا ثواب ملے گا، لیکن آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس سے میری وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں جو گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہیں، اور یقیناً میں آپ کی تائید کروں گا، بعض بہنیں افطار تیار کرنا، سحری، اور سارا دن بیچاری مصروف رہتی ہیں، حالت روزہ میں آپ تھک جاتی ہوں گی، لیکن تراویح چھوڑے نہیں، آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ جیسے آپ نے 10 تراویح پڑھ لی، پھر آپ بہت تھک گئیں تو اور کام کر لیں، آرام کر لیں، پھر آپ بعد میں 10 پڑھ لیں، ایک ساتھ پوری 20 پڑھنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے پھر آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لہذا جو ہمارے بھائی وغیرہ مسجد میں آئے اور فرض کر لیں کہ عشاء کی جماعت نکل گئی، تراویح سٹارٹ ہو گئی، تو آپ ڈائریکٹ تراویح میں شامل نہیں ہوئیے گا، ورنہ آپ کی تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز بنے گی۔ آپ کو چاہیے یہ کہ پہلے آپ علیحدہ کھڑے ہو کر عشاء کے 4 فرض پڑھیں، پھر آپ جماعت میں شامل ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں آخر میں کہ کتنی رکعتیں آپ کی نکل گئیں، وہ پھر آپ وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رمضان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کتنی بھری ہوتی ہے۔ پہلے دن تو جگہ نہیں ملتی مسجد کے اندر، فجر کے اندر جوتیوں تک پبلک، اور تراویح کے اندر بھی جوش ہمارا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے برف کی سیل پگھلتی ہے نا، ایسے ایسا پانی نکلتا ہے، وہ یوں سمٹ سمٹ کے ختم ہوتا کہ بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے۔ ایک ہفتے بعد آدھی مسجد خالی، 15 دن بعد اور خالی، اور 27ویں تک تو تقریباً ریگولر نمازی، اور 27 کے بعد تو ریگولر نمازی بھی بھاگ جاتے ہیں بعض اوقات، خاص طور پہ پیشہ ور حافظ جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف داڑھی رکھتے ہی تراویح پڑھانے کے لیے، اور جیسی 27ویں ختم ہوتی ہے داڑھی صاف کی اور زمزمہ پہ بہنوں کی زیارت کے لیے پہنچ گیا، وہ طارق روڈ پہ پہنچا ہوا ہے جی بہنوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے پیسہ کمانے کے لیے قرآن بیچ کر تم نے فوراً داڑھی منڈوائی اور پہنچ گئے تم وہاں پر بازاروں کی زینت بننے کے لیے، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ ہماری صورتحال ہے۔
تو نمبر 1 علم دین سیکھنا، نمبر 2 اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، نمبر 3 استقامت، لگاتار عمل کرنا۔ ایک دفعہ نماز شروع کی ہے تو اب مرتے دم تک چلے گی، روزے رکھنے ہیں مرتے دم تک روزے رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہے مرتے دم تک تلاوت قرآن ہوگی۔ ہمارے گھر میں قرآن کھلتا ہے؟ کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہوگا اور اب ان سے قرآن سن کر دیکھ لیں، پڑھنا ہی نہیں آئے گا۔